اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث قرآن کریم کے فضائل۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہنچ سکتے ان کو مبارک جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ ابو داؤد۔ فائدہ۔ بعض علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نہ پڑھ سکیں وہ کم سے کم یہ 3 صورتیں صبح اور شام پڑھ لیا کریں، یہی انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ شرح الطیبی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر، تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑو۔ ابن حبان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں ایسی بے مثال ہیں کہ ان جیسی آیتیں دیکھنے میں نہیں آئیں، وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ مسلم شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زحفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی 2 صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان 2 صورتوں کی طرح ہو۔ ان خصوصیات میں یہ 2 صورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ ابو داؤد۔ فائدہ۔ زحفہ اور ابوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں 2 مشہور مقام تھے۔ بذل المجہود۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر شے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر کر دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔